نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلات کے بعد راہ عمل کے آج کی گفتگو کا عنوان ہے اچھی اور مثبت سوچ کا پیدا کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ سورۃ الحجرات سے میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم۔ فرمایا ہے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور جسوسی نہ کرو، عیب نہ تلاش کرو، عیبوں والی آنکھ کو ہمیشہ کھول کر نہ رکھو، اچھا گمان کرو، اچھی سوچ پیدا کرو۔ معاشرے کے اندر جب لوگوں کی سوچ اچھی ہوتی ہے تو ایک صحت مند معاشرہ، ایک توانا معاشرہ اور ایک مثبت معاشرہ جنم لیتا ہے۔ لیکن جب لوگوں کی سوچ منفی ہوتی ہے، جب لوگ غلط سوچتے ہیں، جب سوسائٹی کے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں رویہ خطرناک اور خوفناک حد تک منفی بنا لیتے ہیں اور ہمیشہ کمزوریوں کی طرف ہی لوگوں کی توجہ بڑھتی ہے، تو پھر معاشرے میں ایک بے چینی اور بے قراری اور کمزوری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بڑی حد تک منفی سوچنے کے عادی ہو گئے۔ پوری دنیا میں جب پاکستان کو باہر سے اس کی تصویر کو دیکھا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اس ملک میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ ہر سیاستدان ہی برا ہے، ہر بیوروکریٹ ہی برا ہے، ہر تاجر جو ہے وہ معاذ اللہ 2 نمبر طریقے سے ہی مال کما کے آگے آیا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ علماء، مشائخ، صالحین، صوفیاء، اہل اللہ کے بارے میں بڑی غلط سوچ رکھنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی بھی ٹھیک نہیں جی، سارے دکاندار ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ ہی برے ہو جائیں؟ اور وہ امت جس کو قرآن نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری سوچیں جب بھی سوچتی ہیں منفی سوچتی ہیں، برا گمان کرتی ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عمل بدگمانی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اگر کوئی شراب خانے سے نکل رہا ہے تو اس کے بارے میں کسی نے بدگمانی کی تو معاملہ دوسرا ہے۔ اگر کسی کو کسی کے بارے میں یہ طے ہو گیا اور مضبوط ذرائع سے خبر ہو گئی کہ یہ شخص راہزن ہے، ڈاکو ہے، بددیانت ہے، اس نے کسی جگہ اس کے بارے میں کوئی ایسی سوچ رکھی تو وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن نیک مسلمانوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جن کے احوال کو رب کریم نے پردے میں رکھا ہوا ہے، جن پر اللہ نے اپنے فضل سے پردے داری کی ہے، ان کے پردوں کو کھولنا نہ چاہیے بلکہ پردے داری کرنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، فرمایا تم مسلمانوں کی پردہ پوشی کرو، عرش کا مالک تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ کسی کی پردہ داری کرنے کی کوشش نہ کرو، کبھی بھی ایسا نہ کرو کہ جس سے کسی کے عیب کھل جائیں۔
اور کسی شخص کی لوگوں کے سامنے رسوائی ہو جائے، اچھا سوچیں، مثبت طرز زندگی اختیار کریں۔ ہمارے ہاں کسی شخص کو جب لوگ دیکھتے ہیں، اس کی 100 باتوں کا لوگ مطالعہ کرتے ہیں، 100 عادات کو دیکھتے ہیں، 99 اچھی عادات کو چھوڑ کر اور 99 اچھی باتوں کو چھوڑ کر ایک منفی بات جو ملتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اسی پر بات کرتے ہیں، اسی کا ذکر چھیڑتے ہیں، اسی پر تبصرہ کرتے ہیں۔ بھئی جو 99 اچھی باتیں تھیں ان کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے تھا، خیر کی بات تلاش کرنی چاہیے تھی، خیر والا کام کرنا چاہیے تھا۔ 2 جملے میرے رسول کریم علیہ السلام، ابو داؤد شریف کی حدیث، تو 2 جملوں میں میرے محبوب نے اس مضمون کو کس خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ کریم محبوب فرمانے لگے، اچھا گمان کرنا، اچھی سوچ رکھنا۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا، اچھا گمان کرنا اچھی عبادت ہے۔ گویا تمہاری سوچ اگر مثبت رہی، سوچ ہی اگر مثبت رہی تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ صرف اچھا سوچنے سے، مثبت سوچنے سے ضروری نہیں ہے میرے بھائی، ضروری نہیں ہے کہ جو مرد عورت موٹر سائیکل پہ اکٹھے جا رہے ہیں معاذ اللہ وہ برے ہی ہوں، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی بڑی تیزی سے آپ کی گاڑی کے قریب سے بھگا کر کے گاڑی لے گیا ہے وہ بد اخلاق ہی ہو، وہ انتہائی جو ہے وہ غلط انسانی ہو کہ اس نے خیال ہی نہیں کیا اس طرح گاڑی۔ ہو سکتا ہے اس بیچارے کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہو، اسے کوئی ایسا ٹیلی فون آ گیا ہو جس کی وجہ سے وہ بھاگ رہا ہو سکتا ہے کسی مریض کو اسے لے کر کے جانا ہو۔ جو آدمی کسی وجہ سے آپ کا اپنا تھا پر اپنے آپ کے قریب سے تیزی سے گزر گیا، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ متکبر ہے تو اس نے آپ سے ہاتھ نہیں ملایا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کی کسی سخت پریشانی میں کا شکار ہو، کوئی ایسی سوچ اسے گھیر رہی ہو جو اسے تکلیف دے رہی ہو، پھر اسے یاد ہی نہ رہے کہ میرے قریب سے کون گزر رہا۔ اچھا گمان کریں، اچھی سوچ رکھیں، مثبت طریقے سے چلیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی اور بالخصوص اس آدمی کی جو نیک ہے، صالح ہے، پرہیزگار ہے، اگر اس کی کوئی ایسی بات نظر آئے جو ہم سمجھ رہے ہوں کہ درست نہیں ہے تو فرماتے ہیں اس کی تعویل کرو، یہ کہو کہ میری عقل کی غلطی ہے، یہ سوچو کہ میں چونکہ اس کی حقیقت کو نہیں جان پایا کہ اصل بات کیا تھی اس لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ منفی نہ سوچیں، ہمارے ہاں منفی سوچیں اتنا عروج پکڑ گئیں۔ ضروری ہے کہ جب بھی ماں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے گی تو وہ اپنی بہو کے خلاف ہی بات کرے گی، اس نے پالا ہے، اس نے بڑا کیا ہے، اس نے جوان کیا ہے۔ ماں بیٹے کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس کو نہ تولا جا سکتا ہے نہ پرکھا جا سکتا ہے۔ تو بہو کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ بدگمانی کرے کہ اماں میرے خلاف ہی گفتگو کر رہی ہے؟ یہ کس نے اس کو اجازت دی؟ اور بیوی جب بھی اپنے خاوند کے پاس بیٹھے گی یا اسے کسی وجہ سے بلا کر کے آواز دے کر کے الگ لے جائے گی تو ضروری تو نہیں کہ وہ ساس کے خلاف ہی بات کرے گی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، ممکن ہے کوئی ایسی بات ان دونوں کے بیچ ہو جو فقط انہی کے بیچ کی ہو۔ بدگمانی نہ کریں، بدگمانی ہی بدگمانی ہے۔ بڑے اچھے پارٹنر، بڑے اچھے شراکت دار جنہوں نے بڑے خلوص سے کاروبار شروع کیا، وہ اپنے ملازمین کی باتوں کی بدگمانی میں آ گئے معاذ اللہ، حاسدین کی، دور بیٹھے حاسدین کی بدگمانی میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھر اجڑنے لگے۔ بڑے بڑے اچھے خوبصورت لوگ اور بڑی بڑی اچھی تنظیمیں اور بڑے بڑے اچھے معاشروں میں بگاڑ پیدا ہونے لگا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یہ مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، بری سوچ سے بچو۔ فرمایا بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، جو تم نے کسی کے بارے میں برا گمان بنا لیا وہ ایک بدترین جھوٹ ہے، چھوٹا جھوٹ نہیں، بدترین جھوٹ۔ اس جھوٹ سے بچو۔ کیوں کسی کے بارے میں صرف ایک ہی ملاقات میں، ایک ہی دفعہ اسے دیکھنے میں، اور آج جو اس کی نئی تصویر دیکھی اسی تصویر میں اس کے بارے میں تم نے برا سوچا؟ بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کسی جگہ کوئی ایسی بات ہوگی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خون، مسلمان کا مال اور اسی طرح دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا مسلمان پر حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں۔
اگر کسی کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دے دیا ہے تو اللہ جب دیتا ہے تو بغیر حساب کتاب عطا فرماتا ہے. تو ہمیں یہ بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کہاں سے کمایا، کہاں سے آیا، کیوں کر کے ہوا. مالک دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتا ہے. اچھی سوچیں پیدا کریں، صحت مند معاشرہ بنے گا، ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں محبت بڑھے گی، ہم لوگوں کے قریب جائیں گے. اور جب برا سوچیں گے تو پھر تو ہر آدمی ہمارا دشمن ہے، پھر تو ہر آدمی ہم سے نفع لینا چاہتا ہے، پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ بری سوچیں ہیں اللہ کے بندوں کی، درویشوں کی، صوفیاء کی، محبوب کریم کے غلاموں کی. اس طرح کی سوچیں نہیں ہوتی. وہ تو اچھا سوچتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی سوچ دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ کا معیار کیا ہے، نبی کریم کی سوچ کا معیار کیا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طائف والوں نے پتھر مارے نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو بڑی تکلیف دی، اذیت دی. انہوں نے اتنا مارا کہ محبوب کے وجود اطہر سے خون نکل آیا. جب میرے اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو انسان کس قدر غصے میں آتا ہے اس شخص کے بارے میں، کتنے سخت کلمات کہتا ہے اور کتنی سخت منصوبہ بندی کرتا ہے کہ ذرا وقت آ تو لینے دو، سب سے پہلے انہی سے بدلہ لوں گا. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں ایک باغ میں نبی پاک کو لے گیا اور میری حالت یہ تھی کہ میں بکھر سا گیا تھا، میں ٹوٹ سا گیا تھا، اس لیے کہ حضور کا سارا وجود زخمی تھا. لہو لہو محبوب کا وجود اطہر، قدموں سے بھی خون نکلتا تھا، وجود سے بھی خون نکلتا تھا. کہتے ہیں میں تنے تنہا، میں بکھر سا گیا تو میں نے حضور کو پانی کا پیالہ جب پیش کیا تو اس میں بھی میں نے خون کے قطرے بکھرتے دیکھے. عرض کی یا رسول اللہ آج آپ دعا کریں طائف والے بکھر جائیں، یہ ٹوٹ جائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دعا کریں ان پر عذاب اترے، انہیں دو پہاڑوں کے بیچ رکھ کے مسل دیا جائے، آپ دعا کریں. کہتے ہیں جب اس حالت میں جب انسان شدید غصے میں ہوتا ہے، وہاں بھی جب مصطفیٰ کریم کے ہاتھ اٹھے تو حضور نے دعا کی تو میں اپنے محبوب کی سوچ پر قربان ہو گیا. محبوب کریم فرمانے لگے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. کیا دعا ارشاد فرمائی. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں جب حضور ہاتھ اٹھا رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا اب یہ تباہ ہو جائیں گے، لیکن محبوب نے دعا کیا دی. حضور فرمانے لگے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں. یا اللہ انہیں ہدایت دے دے. میں نے عرض کی حضور یہ آپ نے کیا دعا دی؟ تو محبوب کی سوچ دیکھیے. حضور فرمانے لگے میں انہیں تباہ کرنے کی بد دعا کیوں دوں، کیوں ان کی بربادی کی میں دعا کروں. زید یہ نہیں مان رہے تو ممکن ہے ان کی آنے والی نسلیں ہی کلمہ پڑھ جائیں، وہ مان جائیں گی، آنے والے لوگ مان جائیں گے. اچھی سوچ، مثبت سوچ، اچھا نظریہ، لوگوں کے بارے میں خوبصورت انداز میں سوچنا. کسی کی کوئی بات نظر آئے تو اسے اچھائی پہ معمول ہم فٹافٹ کہہ دیتے ہیں میں فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا مجھے نہیں بات پسند آئی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، حضرت خواجہ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. جب میں حاضر ہوا تو حضرت کشتی کر رہے تھے مریدوں کے ساتھ، کھاڑے میں اترے ہوئے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نیک بندے کا یہ کیا کام ہوا. جس طرح آج ہم نہیں اپنے مشائخ کو مشورہ دینا چاہتے، اس طرح آج ہم نہیں سمجھتے کہ شاید میری بات زیادہ سمجھدار ہے، ان کو شاید خبر نہیں ہے. اساتذہ کو، والدین کو، مشائخ کو لوگ خود مشورہ دینا چاہتے. میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت کا کام تو تھا کہ ذکر کرتے، عبادت کرتے اور جو ہے وہ اسباق پڑھاتے، مریدوں کی تربیت کرتے، یہ اکھاڑے میں اترے ہوئے. لیکن اب چونکہ دور سے گیا تھا، رات بھی رکنا تھا، کہتے ہیں حضرت کے ساتھ عشاء پڑھی اور میں سو گیا. خواب کیا دیکھتا ہوں، قیامت قائم ہے اور ایک جگہ سے گزر کر مجھے جانا ہے. لیکن جب میں اس جگہ سے گزرنے لگا نا تو وہاں دلدل تھی، میں اس کے اندر دلدل کے اندر اتر گیا. اب میں اس قدر الجھا دلدل میں کہ جتنی کوشش کرتا ہوں باہر نکلنے کی اتنا ہی میں اندر دھستا چلا جاتا ہوں. کہتے ہیں میری خواب میں حضرت امیر کلال تشریف لائے اور مجھے بازو سے پکڑا، اللہ اکبر کہا اور مجھے انہوں نے بازو سے پکڑ کر دلدل سے باہر نکال دیا اور میرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو گیا.
فرماتے میری آنکھ کھل گئی، فجر کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھی، پھر حضرت خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے، اور جب وہ ناشتہ لے کے آئے تو زیر لب مسکرا رہے تھے، اور مسکراتے ہوئے فرمانے لگے میاں اگر ہم پہلوان نہ ہوتے تو رات تمہیں دلدل سے کیسے نکالتے؟ ہم پہلوان تھے، ہمارے اندر قوت تھی تو تمہیں نکال لیا نا میاں۔ اور پھر فرمایا تم نے پوچھا ہی نہیں کہ کشتی کیوں ہو رہی تھی، ایسے ہی بدگمانی کر لی، تھوڑا سا پوچھ لیتے بات کیا تھی۔ فرمانے لگے خود بھی جہاد کی تیاری کر رہا ہوں اور اپنے مریدوں کو بھی جہاد کی تیاری کرا رہا ہوں، خبر ملی ہے کہ کفر شاید حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ ارادے بنا رہے ہیں تو ہم تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارا وہ کام جو خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس میں خالصتاً دین کی سربلندی کا ارادہ تھا، تم نے اس میں بدگمانی کر لی، تم نے اس کے بارے میں اتنا برا سوچ لیا، تم نے ذرا خیال نہ کیا، تم نے توجہ ہی نہ کی کہ ہم کیا کرنے جا رہے تھے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت سارے افراد ہیں تو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار مجھے تھوڑا سا پوچھ لینا چاہیے تھا، تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے تھا، بات کی دراصل حقیقت کیا تھی۔ تھوڑا سا یہ تو میاں تب پتہ چلتا ہے نا جب آپ کسی کے قریب جاتے ہیں، جب آپ کسی کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کتنا میٹھا ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ ہم لوگوں نے دور سے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیے، اس لیے ہماری بدگمانیوں نے معاشرہ میلا کر دیا، ہماری بری سوچوں نے لوگ گدلے کر دیے، ہمیں ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ عیوب، کچھ نہ کچھ نقائص، کچھ نہ کچھ کمزوریاں نظر آنے لگی ہیں۔ ساری زندگی سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے گزار دی، کاش کبھی اینک کا شیشہ بھی صاف کیا ہوتا۔ ساری زندگی سامنے والے کا گھر ہی صاف کرتے گزار دی، کاش میرے بھائی کبھی اپنی آنکھوں کا بھی معائنہ کرایا ہوتا، کبھی اپنے ذہن پر بھی تھوڑی کوشش کی ہوتی۔ ضروری تو نہیں ہے میرے بھائی کہ جہاں جہاں ہمیں گرد نظر آ رہی ہے وہ واقعہ گرد ہی ہو، ضروری تو نہیں کہ جہاں جہاں ہمیں میل نظر آ رہی ہے وہ واقعہ میل ہی ہو۔ تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے، تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، تھوڑا سا قریب جانا چاہیے۔ اگر لوگوں کے بارے میں ہم اتنا تجسس کریں گے، تلاش کریں گے، عیب ڈھونڈیں گے، دیکھیں نا ہم کسی شخص کے پاس جاتے ہیں تو یہ ضروری تو نہیں کہ ہمیں وہاں سے ہمیشہ بری چیز ہی ملے، ہمیں اچھائیاں بھی تو ملتی ہیں نا۔ اچھائیوں کی بات کریں، اچھی باتوں کی۔ پاکستان کے لوگوں کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں بڑے سخت مزاج لوگ ہیں جی، ہمارے ملک میں تو معاذاللہ نفسا نفسی ہے، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کی داد رسی کرے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے جب مظفر آباد اور کشمیر کے علاقوں میں زلزلہ آیا تھا تو بوڑھی مائیں، ان کو 30 سال ہو گئے تھے اور اپنے جہیز کا سامان، بستر، رضائی اور کمبل نکال کر کے استعمال کبھی نہیں کیا۔ ان بزرگوں نے وہ والی رضائیاں بھی نکال کر کے زلزلہ زدگان کو دے دی۔ وہ بیٹیاں، وہ بچیاں جنہوں نے سلائی مشین پر بیٹھ کر کے اپنا جہیز خود بنایا تھا اور کئی سال بیت گئے تھے انہیں محنت کرتے، مزدوری کرتے، جدوجہد کرتے، پھر انہوں نے 10، 20، 50 روپے جمع کر کے اپنا جہیز بنایا تھا۔ لیکن جب انہیں پتا چلا کہ کچھ علاقوں میں سیلاب آ گئے ہیں، وہاں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، وہاں کچھ مائیں روتی ہیں جنہیں اپنے بچوں کے لیے سامان کی ضرورت ہے، تو وہ بیٹیاں انہوں نے کئی سال لگا کے محنت کر کے جہیز بنایا تھا، انہوں نے بغیر کسی دیر کے وہ سارا ان میں بانٹ دیا۔ میں نے تو آج بھی دیکھا ہے کہ گاؤں کے کسی ایک بزرگ کو، محلے کی کسی ایک بوڑھی اماں کو ایک خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے اور 11 نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ کیا آج مشائخ کی خانقاہیں آباد نہیں ہیں؟ مدارس میں لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے؟ کیا اتنی بڑی مساجد لوگوں کے بغیر تعاون کے تعمیر ہو رہی ہیں؟ کیا اتنے وسیع و عریض لنگر خانے بغیر کسی کے دینے سے معرض وجود میں آ گئے ہیں؟ یہ لوگ محبت کرتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں خیر ہے، آج بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کا رشتہ رکھتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ تو باتیں آگے جا رہی ہیں، اگر معاشرے سے خیر ختم ہو جائے تو یہ حسن، یہ پیار، یہ محبت، یہ سارا مٹ جاتا ہے۔ اچھی، مثبت اور میٹھی سوچ رکھیں، خوبصورت سوچ اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہا کرتے تھے تو سارا شہر آپ کی عزت کرتا تھا، سارا شہر پیار کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں سب لوگ ٹھیک ہیں لیکن وہ
وہ پیر صاحب ہنستے نہیں صحیح، وہ نہ مسکرائے نہیں ٹھیک، وہ فلاں جگہ وہ آئے تھے تو وہ نکل جلدی گئے تھے، تو وہ ایک آدھ بات لے کے بیچارہ ساری زندگی فیض سے بھی دور رہتا ہے، کرم سے بھی دور رہتا ہے، دعا سے بھی دور رہتا ہے، بہت ساری چیزوں سے لوگ دور رہتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سارا بغداد عزت کرتا تھا، سارا شہر ان سے پیار کرتا تھا، سب لوگ ان کی گن گاتے تھے، اور اللہ نے انہیں یہ اعزاز دیا، جب اللہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ فرماتے ہیں بے شک جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا، رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے گا۔ تو حضرت بشر حافی جب گلیوں میں چلا کرتے تھے نا ننگے پاؤں، تو فرشتے بھی گوبر نہیں، جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے، جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے، اس انداز میں ان کا اعزاز تھا، اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ ایک تاجر تھا بغداد کا، وہ کہتا سارا شہر پیار کرتا تھا جناب بشر حافی سے، پر مجھے نہیں اچھے لگتے تھے۔ بھئی آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگا جمعے والے دن نا فرض کی نماز پڑھتے اور جلدی جلدی نکل جایا کرتے تھے، فرض نماز پڑھتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ بھئی فرض نماز ہی جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، باقی اگر کوئی اپنے گھر میں جا کر کے پڑھتا ہے تو اس پر کوئی آدمی شکوہ نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ کہتا جی وہ جلدی چلے جاتے تھے بس اس ایک بات کی وجہ سے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک بدگمانی کی وجہ سے سارے کا سارا شیشہ ہی گدلا کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ مجھے سمجھاتے ہیں کہ حضرت بشر حافی بڑے نیک آدمی ہیں، پر میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں دیکھوں گا کہ حضرت جمعے والے دن جاتے کہاں ہیں۔ میں نے جمعے کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھی، اور جب فرض پڑھ کے حضرت بشر حافی باہر نکلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ فرماتے ہیں حضرت ایک نان بائی کی دکان پہ گئے اور نان خریدے، تو میں نے ایک بدگمانی کی، میں نے کہا خو پیر صاحب کو، مولانا صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے ابھی نہ سنن ادا کیے اور نہ نوافل پڑھے اور یہاں آ گئے کھانا کھانے۔ پھر وہاں سے وہ نکلے اور انہوں نے جا کر کے کچھ کباب خریدے، تو میں نے کہا کہ دیکھو ان کی عمر دیکھو اور ذائقہ دیکھو، اور پھر قریب جا کے انہوں نے ایک جگہ سے فالودہ بھی خریدا۔ میں نے کہا دیکھیں پیر صاحب لوگوں کو قناعت کا درس دیتے ہیں، اور خود کس کس ذائقے سے ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ بدگمانی پہ بدگمانی، بری سوچ پر بری سوچ میں کیے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں یہ سامان جمع کر کے تو حضرت جنگل کی طرف بڑھے، اور جنگل سے ذرا سا گزرے تو ایک کچی بستی شروع ہوئی، ایک کچے مکان کا ٹاٹ کا پردہ اور لکڑی کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ جناب بشر حافی نے اس کو کھولا، اور کہتے ہیں کہ میں سوراخ سے دیکھ رہا تھا کہ ایک ضعیف، بیمار اور فالج زدہ بزرگ چارپائی پہ لیٹے تھے۔ جناب بشر حافی آگے بڑھے تو ان کے منہ سے پانی اور رطوبتیں نکل نکل کے ان کی داڑھی کو بھگو رہی تھی۔ حضرت دوڑ کے آگے بڑھے، پہلے انہیں سیدھا کیا، پھر مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، اور پھر اپنا امامہ کھول کر، پگڑی کھول کر، اس کا پلو پانی میں بھگو کر اس بزرگ کا منہ دھویا، پھر انہیں بٹھایا، اور پھر جب پہلا لقمہ توڑ کر کے ان کے منہ میں ڈالا تو وہ بزرگ رو پڑے، کہنے لگے بشر حافی 14 سال ہو گئے تو ہر روز آتا ہے، 14 سال مجھے تو میرے اپنوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، اس لاش کا بوجھ تو کب تک اٹھائے گا؟ اب تو کوئی میرے قریب نہیں آتا، بس کر یار، تو کب تک آئے گا؟ بس کر، میں پتہ نہیں کب تک زندہ رہوں گا۔ تو جناب بشر حافی نے ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھے، پھر دوسرا لقمہ ڈالا اور کہنے لگے آج کے بعد نہ کہیے گا، بلکہ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے ذرا دیر ہو گئی آج آنے میں، آج جمعہ تھا، ابھی تو میں نے سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں۔ تو یہ کھانا کھائیں، اور پھر فرمانے لگے سارا شہر میری قدر کرتا ہے، میں گلیوں سے گزرتا ہوں تو جانور بھی گوبر نہیں کرتے، جانور بھی پیشاب نہیں کرتے۔ فرمانے لگے یہ میرے اوپر جو میرے رب کا فضل اور احسان ہے تو چلوں اور وظیفوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ حضرت کھانا کھلا کے نماز پڑھنے لگے، اور جب نوافل اور سنن ادا کر کے حضرت باہر نکلے تو تاجر باہر کھڑا تھا، جناب بشر حافی کے پیروں سے لگ گیا، معافیاں مانگنے لگا، معاف کر دیں حضور، اور رونے لگا، کہنے لگا جس کو میں آپ کی غلطی سمجھتا تھا وہ تو آپ کی سب سے بڑی نیکی نکل آئی ہے،
وہ تو آپ کے کردار کا حسن نکل آیا، وہ تو سب سے بڑا کمال نکل آیا۔ پھر کہنے لگا مجھے مرید کر لے، فرمانے لگے ایک شرط پہ کروں گا۔ یہاں کسی کی کوئی کرامت نکل آئے تو وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک شرط پہ کروں گا۔ کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے میری زندگی میں یہ بات کسی سے ذکر نہ کرنا، میرے نامہ اعمال میں یہی تو ایک خیر ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور عرض کروں گا یا اللہ اس کی مدد کے برکت سے میرے اوپر فضل فرما، کسی سے ذکر نہ کرنا۔ بھائیو، ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سامنے والے کی کوئی بہت بری اور غلط چیز ہے، ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے، تھوڑا اس پر سوچنا چاہیے، تھوڑی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا تو لوگ سمجھنے لگ گئے پتہ نہیں کیسے وہاں پہنچ گیا، جانے یہ خوشامد کرتا ہے، جانے یہ کیا کرتا ہے، نہ جانے کون سی ایسی بات ہے جو وہاں تک چلا گیا۔ ہماری سوچوں کی کمزوری، ہمارے لب و لہجے کی وہ تھکاوٹ اور ہمارے وہ ٹوٹتے بکھرتے اور کمزور پڑتے جملے وہ معاشرے کے اندر بری سوچوں کو رواج دیتے ہیں۔ بلکہ ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کر، بلکہ ہم اپنے دوستوں میں بیٹھ کر جو چیز ہمارے ذہن کی اختراع ہے کہ بری ہے، ابھی طے بھی نہیں ہوا کہ بری ہے، ہم لوگوں کے بیچ بیٹھ کر اس کی اشاعت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، جس خبر کی ہمیں خود پوری تحقیق نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے، اس کی تحقیق ہی نہیں کرتا۔ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی کہ سنی سنائی بات کو اس نے آگے بیان کر دیا، اس نے یہ خیال ہی نہ کیا، یہ بہت کافی ہے اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے۔ حضرت ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں ان کا ذکر بڑے والہانہ انداز میں فرمایا۔ حضرت ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ سے دو درویش کہیں دور سے ملنے آئے، دو درویش۔ وہ جب ملنے کے لیے آئے تو لوگ ان گھر آ کے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کہاں ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ بادشاہ کے پاس گئے ہوئے، بادشاہ کے پاس۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس اور درویش چلا گیا۔ اگر درویش بادشاہوں کے پاس جب تک رہے اور بادشاہوں کا جب تک، ہاں درویش ذاتیات کے لیے نہ جائے، لالچ کے لیے نہ جائے، حرص ہوس کے لیے نہ جائے، لیکن اگر اصلاح احوال کے لیے بادشاہوں کا درویشوں سے رابطہ رہتا ہے تو بادشاہ بھی ذرا بگڑنے سے بچے رہتے ہیں، وہ بھی ذرا بگڑنے سے بچے رہتے ہیں۔ وہ اگر اولیاء سے، صوفیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے روابط میں رہتے ہیں تو وہ بھی بہت حد تک نرم رہتے ہیں۔ کہا جی بادشاہ کے پاس گئے، تو وہ دونوں درویش کہنے لگے چھوڑو، یہ بھی کوئی فقیر ہے کہ بادشاہ کے پاس گیا ہوا ہے، کیا حاجت تھی جانے کی، کیا ضرورت تھی، کیوں گیا ہے؟ کہتے ہیں بہت ساری باتیں ہم نے کی آپس میں اور ایک لمبا چوڑا مضمون ڈسکس کر لیا کہ کہاں آ گئے، جو شخص خود بادشاہوں کے پاس جاتا ہے ہمیں کیا دے گا، چھوڑو ہم ملتے ہی نہیں۔ تو ان دو درویشوں میں سے نا ایک کی جیب کسی وجہ سے پھٹی ہوئی تھی، اس نے سوچا کہ میں درزی کی دکان، پرانا دور تھا، میں درزی کی دکان پہ جاتا ہوں اور اپنی جو جیب ہے اس جیب کو ذرا صحیح کروا لیتا ہوں۔ وہ درزی کی دکان پہ چلا گیا، کینچی بڑی قیمتی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو درزی کی کینچی گم ہو گئی تھی، وہ چور تلاش کر رہا تھا، اور عین اس وقت جب کوئی اس کی دکان پہ نہیں تھا، وہ دو درویش پہنچ گئے تو جیسے ہی کہا یہ ہماری جیب ٹھیک کر دو، تو اس نے کہا میرے چور مل گئے۔ بھائی یہی لوگ ہیں جن کو میں ڈھونڈ رہا تھا، یہی ہیں جن کو کبھی نہیں دیکھا، گرفتار کیا، بات آگے بڑھی اور انہوں نے بڑا کہا کہ بھئی ہم تو مسافر ہیں، ہم تو کسی سے ملنے آئے تھے، تو یہ جیب پھٹی تھی تو تم سے صحیح کروانے آ گئے اور تم ہمیں گرفتار کر رہے ہو۔ پکڑ کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو جناب ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو ان کے چہرے دیکھ کے کہنے لگے بادشاہ سے کہ بادشاہ اس طرح کے لوگ چور تو نہیں نہ ہوتے، ان کے چہرے، ان کا لب و لہجہ دیکھو، ان کی خوبصورتی دیکھو، اس طرح کے لوگ چور تھوڑی ہوتے۔ بادشاہ کہنے لگا حضرت آپ جس مقام پہ فائز ہیں، اگر آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، فوراً انہیں چھوڑ دو، ان کا اکرام بھی کرو، اعزاز بھی کرو، کھانا بھی دو۔ چھوڑ دیا، کھانا بھی دیا، بڑے خوش ہوئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابو عبداللہ عفیف ان کے قریب گئے اور جا کے کہنے لگے میاں اگر میرا بادشاہ سے تعلق نہ ہوتا تو آج تمہیں آزادی کیسے دلواتا؟ ایک جھوٹے مقدمے میں تم الجھ گئے تھے، اگر میرا رشتہ نہ ہوتا تو تمہیں کیسے آزاد کراتا؟ تم نے بدگمانی کر لی، برا سوچا اور اپنی سوچ کو اتنا منفی کیا
تو اچھا سوچیں۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے اس مضمون میں، آخر میں جو بڑی سمجھنے والی ہے، اس کو بھی ضرور سمجھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بدگمانی سے بچنا ہے، بری سوچ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کسی کو بری سوچ کا موقع بھی نہیں دینا۔ کسی کو برا سوچنے کا موقع، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو حضور کے ساتھ حضرت صفیہ تھیں، یا ازواج مطہرات میں سے کوئی حضور کی زوجہ تھی۔ تو جب حضور ان لوگوں کے قریب سے گزرے تو محبوب واپس لوٹے اور ان سے کہا کہ میری زوجہ ہیں، یہ میری زوجہ ہیں۔ یہ کہہ کے محبوب چلے گئے تو واپسی پہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کیا کہا؟ تو محبوب نے فرمایا کسی کے دل میں بھی خیال آ سکتا ہے، اور تمہارے قریب دو یہودی بھی کھڑے تھے، وہ بھی کچھ سوچ سکتے تھے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ کوشش فرمائیں کہ کسی کو موقع بھی نہ ملے، کوشش کریں کہ بدگمانی کا موقع نہ دیں۔ ہم نے بدگمانی کا موقع نہیں دینا۔ کوشش فرمائیں کہ جو ہم معاملات کر رہے ہیں ان کو تھوڑا صاف رکھیں، تھوڑا واضح رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید نے کہا کہ مسجد میں چراغ جلانا ہے روشنی کے لیے، یا لالٹین جلانی ہے، تو وہ اس زمانے میں مٹی کا تیل جلایا جاتا تھا، تو وہ ارنڈی کا تیل لے کے آئے جس میں بدبو نہیں ہوتی تھی، اور مٹی کا تیل چونکہ ظاہر ہے بدبو ہوتی ہے، مسجد میں جلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے وہ جب تیل جلا دیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے اب جو یہاں نماز پڑھنے آئے گا وہ یہی سوچے گا نا کہ امام احمد رضا کے ادارے میں اور مسجد میں بھی مٹی کے تیل سے ہی لالٹین جل رہی ہے، اب تم تو ارنڈی کا تیل لائے ہو، اب لوگوں کو تو نہیں نا پتا اس میں ارنڈی کا تیل ہے، اب یہاں کھڑے ہو جاؤ، جب نمازی اندر آتے جائیں تو انہیں بتاتے جانا کہ مٹی کا تیل نہیں ہے، مٹی کا تیل نہیں ہے۔ کوئی اس سے دلیل پکڑ کے اپنی مسجد میں جا کر کے مٹی کا دیا جلا لے گا مٹی کے تیل کا، اور وہ جائز نہیں ہے۔ بتاتے جاؤ لوگوں کو، کوشش کرتے جائیں، کوشش کریں کہ جو چیزیں ہوں ان کو کلیئر کیا جائے تاکہ اپنوں میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ کوشش کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو کوشش انسان اپنی پہنچ کے مطابق کرے گا نا۔ اب وہ آدمی جو سامنے بیٹھا ہے وہ کسی چیز کو کس رنگ میں لیتا ہے، کس انداز میں لیتا ہے، کس طریقے میں لیتا ہے، یہ اس کی اپنی بات ہے۔ باتیں دو ہی ہیں، بات ایک ہی ہے، کوئی اس کو مثبت لے لے یا اس کو منفی لے لے۔ ہم لوگ اکٹھے گئے تھے اور ہم نے کھانا کھایا، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اکٹھے گئے تھے اور فلاں آدمی کے ذمہ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے جو ہے وہ کھانے کا خرچ اٹھا لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بڑی محبت ہے یار دوستوں میں، جب بھی جاتے ہیں اکٹھے ہی جاتے ہیں تو بات کو منفی بھی لیا جا سکتا ہے، مثبت بھی لیا جا سکتا ہے۔ اچھا سوچیں گے، سوچیں صحت مند ہوں تو معاشرے صحت مند ہوتے، سوچیں صحت مند ہوں تو انسانوں کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، انسان دوسروں کے بارے میں جتنا اچھا سوچتا ہے محبتیں فروغ پاتی ہیں، پیار بڑھتا ہے۔ جب بھی کسی کو دیکھیں دوست سمجھ کے، پیارا سمجھ کے، اپنا سمجھ کے دیکھیں، یوں سمجھیں کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑا خیر والا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، اس سے اچھائیاں پھیلیں گی اور معاشرے میں خوبصورتی پھیلے گی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔